نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ میرے دوستو، عام طور پر دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ لوگ کاروبار شروع کرتے ہیں، بعد میں خسارہ ہوتا ہے تو بہت تکلیف میں چلے جاتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بحیثیت مسلمان کاروبار کے حوالے سے جو ہدایات ہیں، جو اصول ہیں، جو اخلاقیات ہیں، ہم ان کی پابندی نہیں کرتے۔ آج کے اس سیشن میں آپ کے سامنے کچھ اصول، کچھ اخلاقیات رکھنا چاہتا ہوں کہ جن کی پابندی وہ لوگ بھی کریں کہ جو آلریڈی کاروبار کر رہے ہیں اور اس میں کامیابی چاہتے ہیں، اور اسی طرح سے وہ لوگ بھی کریں جو کاروبار کرنا چاہتے ہیں۔ اس سے پہلے ان اصولوں کو سیکھ لینا، جان لینا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ جو بھی کاروبار کر رہے ہیں وہ سود سے پاک ہونا چاہیے، نہ اس کی سود سے ابتدا ہو، نہ ہی وہ سودی معاملہ ہو، اور نہ ہی کسی طریقے سے بھی آپ خود سود کے کسی معاملے میں ملوث ہوں۔ اسی طرح سے دوسری بات یہ ہے کہ قرض لے کے کام شروع نہ کریں۔ لوگ عام طور پر یہ کرتے ہیں، قرض لے کے کام شروع کرتے ہیں، اور بعض اوقات لوگ بینک سے لیتے ہیں، سود پہ لیتے ہیں، اب اس کی قسطیں ہیں تو سخت تکلیف میں، نہ بیوی اچھی لگتی ہے، نہ بچے اچھے لگتے ہیں، نہ ہی کوئی چیز اچھی لگتی ہے، صرف قسطیں ہیں دکان کی، کاروبار کی، مال کی، گاڑی کی، تو انتہائی زیادہ تکلیف میں چلے جاتے ہیں۔ اس لیے کوشش کریں کہ قرض لے کے ہرگز کام شروع نہ کریں۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو کاروبار آپ کرنا چاہتے ہیں اس کا علم اور تجربہ پہلے حاصل کریں، یہ بہت اہم ہے۔ عام طور پر لوگ کسی سے سن لیتے ہیں، کوئی بندہ بتا دیتا ہے کہ مجھے فلاں کام میں نے کیا تھا تو مجھے اس میں بہت منافع ہو، تو سنا کے اس میں انویسٹ کر دیں۔ نہیں، پہلے خود اس کا علم اور اس کا تجربہ حاصل کریں۔ چوتھی بات یہ ہے کہ چھوٹے پیمانے پر کام شروع کریں۔ لوگ بڑے پیمانے پر کام شروع کرنے کی کوشش میں قرض لیتے ہیں، اور نتیجہ یہ ہے کہ قرض میں وہ دب جاتے ہیں، اور پھر وہ سنبھالا بھی نہیں جاتا، خسارہ بھی بہت بڑا ہو جاتا ہے۔ پانچویں بات یہ ہے کہ جو ملازمین ہیں جن کو آپ نے رکھا ہوا ہے کام پہ، ان کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آئیں، گالم گلوچ نہ کریں ان کے ساتھ، اور اسی طرح سے ان کی خوشی غمی میں شریک ہوں، اور ان کی تنخواہ وغیرہ سے زیادہ معاوضہ سے الگ ان کی کچھ نہ کچھ خدمت کریں، امداد کریں، ان کی ضروریات میں ان کے کام آئیں۔ چھٹی بات یہ ہے کہ جو گاہک آ رہے ہیں نا، ان کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آئیں، ان کے ساتھ برا رویہ ہرگز نہ رکھیں۔ ساتویں بات یہ ہے کہ جو عیب دار سامان ہے اس کو خوش اسلوبی کے ساتھ خندہ پیشانی سے اس کو واپس کریں۔ ہمارے ہاں بڑا مسئلہ ہے، مسلمان ہیں لیکن دکان پہ بہت بڑا سارا لکھا ہوتا ہے خریدا ہوا مال واپس یا تبدیل نہیں ہوگا۔ مسلمان نہیں لکھ سکتا یہ، سامان کو واپس کریں، یا تو عیب والا بیچے ہی نہیں، بیچ دیے ہیں تو اس سامان کو واپس کریں۔ آٹھویں بات یہ ہے کہ اقالہ کریں۔ یہ لفظ، یہ اصطلاح آپ کے لیے نہیں ہو سکتی ہے۔ اقالہ کا مطلب یہ ہے کہ سامان آپ نے ٹھیک دیا تھا، خریدنے والا بھی صحیح لے کر کے گیا، اچھا لے کر کے گیا، گھر جا کے اس کو پتہ چلا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ مثلاً عورت لے کر کے گئی، گھر گئی تو اس کو پتہ چلا کہ میرا خامد بھی لے کے آیا، یا اس کا الٹ ہو گیا کہ اس کے گھر میں وہ چیز موجود ہے، وہ آئے آپ کے پاس واپس کرنے کے لیے، تو اس کو خندہ پیشانی سے آپ جو ہیں وہ واپس کریں، اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ نویں بات یہ ہے کہ ہم پیشہ لوگوں کو اپنا دوست بنائیں، لیکن دوست جو بنانا ہے وہ اجارہ داری قائم کرنے کے لیے نہیں، عوام کو لوٹنے کے لیے، خون چوسنے کے لیے نہیں، بلکہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ کی اسپرٹ اور اس کے جذبے کے تحت ہم پیشہ لوگوں کو دوست بنائیں۔ 10ویں بات یہ ہے کہ زکوٰۃ کا حساب لگا کر کے ادا کریں، جیسے ہی سال پورا ہو تو اس کا پورا حساب کریں۔ اس طرح سے صدقے کے ذریعے سے اپنا جو کاروبار ہے اس کی حفاظت کریں۔ کئی سارے لوگ اللہ رب العزت کو اپنا پارٹنر بناتے ہیں کہ میری یہ ڈیل ہو گئی تو اس میں یہ 5%، 10% اللہ کا ہے، اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، تو یہ اپنے مال کاروبار کے تحفظ کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ اس سے اگلی بات یہ ہے کہ ناپ تول میں کمی نہ کریں، بلکہ جھکا کر کے دینے والے کے لیے برکت کی دعا کی گئی ہے۔ اور اس کے بعد اگلا اصول بہت اہم ہے، وہ یہ ہے کہ اپنے کاروبار کے چھوٹے چھوٹے کام اپنے خود کرنے کی کوشش کریں، خود سے سیکھیں، پھر نفع کم لیں، نفع چاہے کم ہو لیکن سامان زیادہ بیچنے کی کوشش کریں۔ اس امید پر ذخیرہ اندوزی مت کریں کہ جب مارکیٹ میں ریٹ اوپر جائے گا تو پھر بیچ دیں گے۔ اب خلق خدا ترس رہی ہوتی ہے تو لوگ اپنی مرضی کا ریٹ لگا کر اس کو بیچتے ہیں، یہ خون چوسنے والی بات ہے، ذخیرہ اندوز پر لعنت کی گئی ہے، تو اس لیے اس سے بچیں۔ اور آخر میں سب سے اہم یہ ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر ہر تاجر کو چاہیے کہ قرآن مجید کھول کر کے اس کا کچھ نہ کچھ حصہ برکت کے لیے ضرور پڑے۔ اللہ رب العزت سمجھ نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔